ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم سورۃ الانفال کی 3 آیتوں کا ترجمہ اور تشریح سبق میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 52، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب۔ اس کا ترجمہ ہے، جیسے دستور فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا رہا، انہوں نے آیات الہیہ کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، بے شک اللہ طاقتور سخت عذاب والا ہے۔ اس کی تشریح ہے، یعنی زمانہ قدیم سے منکروں اور مجرموں کی پکڑ کا سلسلہ ایک ہی عادت کے مطابق چلا آ رہا ہے، جن میں سے نمایاں طور پر فرعونیوں اور ان سے پہلے عاد و سمود کی قوموں کا حشر نشر کسی سے مخفی نہیں۔ وہ جس طرز زندگی میں مبتلا تھے، اہل مکہ بھی اسی طرز کو اختیار کیے ہوئے تھے، اس لیے مشرکین مکہ کی بھی گرفت ہو گئی۔ نہ وہ عذاب سے بچ سکے تھے اور نہ یہ عذاب سے بچ سکتے تھے، کیونکہ مجرموں کو عذاب دینے والا خدا ان سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ عذاب چاہے بدر میں شکست کی صورت میں دیا جائے یا پھر آخرت میں جہنم میں عذاب دیا جائے۔ آیت میں اس بات کی وضاحت ہے، ماضی میں جن قوموں پر عذاب آیا جس وجہ سے آیا، اگر آج بھی وہی وجہ کوئی قوم اختیار کرتی ہے تو پکڑی جائے گی۔ آیت نمبر 53، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس کا ترجمہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہرگز اس نعمت کو نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو عطا کر دی ہو، جب تک کہ وہ اپنے دلوں کی کیفیت کو نہ بدل ڈالیں۔ اللہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کی تشریح ہے، یعنی یہ جو مشرکین پر بدر والے دن مصیبت آن پڑی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ بدنیت ہو گئے تھے، اور جب کوئی قوم بدنیت ہو جائے تو اللہ اس قوم کو دی ہوئی تمام نعمتوں کو زحمتوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بقول مفسرین، اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں، خوبیوں اور فطری صلاحیتوں کا غلط استعمال کیا جائے اور ان سے ٹھیک اور برمحل کام نہ لیا جائے۔ پھر جب لوگ انہیں اللہ کے دین کی اور دین کے وارثوں کی مخالفت میں استعمال کرنے لگیں تو اللہ اپنی نعمتوں کو عذاب میں تبدیل کر دیتا ہے۔ نعمتوں کی تبدیلی سے مراد نعمتوں کا تلف اور ضائع ہو جانا بھی ہے اور نعمتوں کا باعث تکلیف بن جانا بھی ہے۔ جیسے کسی نے مکان بنایا ہو، مکان بہت بڑی نعمت ہے، وہی مکان اس کی جان لے جائے۔ جیسے کسی نے شادی کی، بیوی کو گھر لے آیا، بیوی بہت بڑی نعمت ہے، اسی کے ہاتھوں اس کی ذلت ہو گئی۔ جیسے اللہ نے کسی کو اولاد دی، اولاد بڑی نعمت ہے، اسی نے ناک میں دم کر دیا۔ جیسے اللہ نے کسی کو گاڑی دی، سواری دی، یہ بڑی نعمتیں ہیں، انہی کے ذریعے موت کے منہ میں چلا گیا۔ تو اس طرح نعمتیں زحمتیں بن جاتی ہیں۔ اسی طرح قوم عاد اور قوم سمود نے بڑے بڑے عالی شان مکان بنائے تھے، پہاڑوں کے اندر پتھر تراش کر انہوں نے رہائش گاہیں بنائی ہوئی تھیں۔ جب عذاب آیا تو وہی پہاڑ ان کے مقبرے بن گئے، وہاں سے باہر نکل ہی نہیں سکے۔ اور بعض دفعہ نعمتوں کے ہوتے سوتے بھی ذلت اور رسوائی غالب آ جاتی ہے۔ جیسے کسی آدمی کو کوئی بہت بڑا عہدہ مل جائے تو وہ عہدے پر ہی ذلیل ہو جاتا ہے، وہ اس منصب پر ہی رسوا کر دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے قریش مکہ کا، یہود و نصارہ اور فرعونیوں کا اور ان سے پہلے سزا یافتہ قوموں کا کردار سب کے سامنے ہے، جنہیں بے شمار نعمتوں سمیت سرداری، پیشوائی اور حکمرانی جیسی حیثیتیں حاصل تھیں۔ بعض نے کہا ان قوموں کے اندر انبیاء کا مبعوث ہونا اور آخری پیغمبر کا عربوں کے حصے میں آنا بھی بہت بڑی نعمت تھی، جن کی آمد سے پہلے سبھی لوگ اطاعت پر آمادہ تھے، پھر مخالف ہو گئے۔ خاص طور پر قریش مکہ کے حصے میں خانہ کعبہ اور حاجیوں کی خدمت کا آنا بھی اپنی جگہ بہت بڑی نعمتیں تھیں، وہ بھی ساری چھن گئیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قریش مکہ
اور فرعونیوں کی مذہبی حالت پہلے ٹھیک تھی تبھی وہ نعمتیں انجوائے کرتے رہے، بلکہ یہ تو پہلے ہی برے تھے۔ پھر جب انہوں نے خدا کی دعوت اور پیغمبر کی رسالت کو دلیل سے ثابت ہونے کے باوجود ٹھکرا دیا اور ضد اور اناد کے سبب دی گئی نعمتوں اور صلاحیتوں کو حق پرستوں کے مقابلے میں استعمال کرنا شروع کر دیا تو مزید برے بن کر عذاب کی زد میں آ گئے۔ یہی وہ دلوں کی بدلتی کیفیت ہے آیت میں جس کے متعلق کہا گیا کہ اس کے بعد پھر نعمتیں مصیبتوں کی شکل میں بدل دی جاتی ہیں۔ یوں وہ نعمتیں موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کے کام بھی نہ آ سکیں اور نبی علیہ السلام کے مقابلے میں قریش مکہ کے کام بھی نہ آ سکیں، بلکہ یہود و نصارہ بھی اپنی بدباطنی کے سبب دنیا کی پیشوائیت کے منصب سے محروم رہ گئے۔ وہ منصب اصحاب رسول کو مل گیا۔ اللہ ایسے بدکرداروں کی باتوں کو سن لیتا ہے اور ان کی نیتوں کو بھی جان لیتا ہے، ان کے مطابق پھر اپنے فیصلے نازل کرتا ہے۔ آیت نمبر 54 كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمین۔ اس کا ترجمہ ہے جیسا دستور فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا رہا، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور فرعونیوں کو تو ہم نے غرق ہی کر دیا، اور یہ سبھی لوگ ظالم تھے۔ اس کی تشریح ہے یعنی دیکھنے میں جو جتنا بھی خوشحال سمجھدار لگے، جب وہ بدنیت ہو کر فطرت سلیمہ کے خلاف چلتا ہوا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ والوں کے ہی خلاف استعمال کرنے کی عادت بنا لے تو پھر وہ مارا جاتا ہے، جیسے فرعونی مارے گئے، جیسے ان سے پہلے مختلف قومیں ماری گئیں۔ قریش مکہ کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا وہ حسب دستور تھا، تو رب تعالیٰ کا دستور تو ازل سے یہی چلا آ رہا ہے، قدرت کے ضابطے بدلا نہیں کرتے۔ آج بھی اگر کوئی ظالم بنے گا، وہ فرد ہو یا قوم، سابقہ تمام ظالموں کی طرح وہ بھی رگڑا جائے گا۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنی نیتوں کو ٹھیک رکھنا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی قابلیتوں کو، اپنے وسائل کو بھی درست جگہ استعمال کرنا چاہیے اور کبھی بھی حق اور اہل حق کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ ہمیشہ اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔